شام کے سفر میں بحیرہ رحب نے کیا دیکھا؟ مکہ سے ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اس قافلے میں مکہ کے بڑے بڑے تاجر شامل ہیں۔ سفر خاصا طویل اور مشکل ہے، لیکن سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس قافلے میں ایک ایسی عظیم ہستی بھی موجود ہے جنہیں کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجنے والا ہے۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ ایک مقام پر آ کر رکتا ہے۔ وہاں ایک راہب انہیں دیکھتا ہے اور حیران کن طور پر وہ اچانک اس پورے قافلے کو کھانے کی دعوت دے دیتا ہے، اور پھر جب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اسے کچھ ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ وہ بالکل حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو آخر اس راہب نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ کیا واقعی جیسا کہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اور اس بحیرہ نامی راہب نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا مشورہ دیا؟ آج کے اس جائزے میں ہم اس پورے واقعے کو سمجھیں گے، اور وہ بھی بالکل مستند روایات کی روشنی میں، بغیر کسی مبالغے کے۔ مکہ سے شام کا سفر۔ جی، تو بات شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تجارتی سفر سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا۔ تو مکہ سے یہ قافلہ نکلا۔ اب ذرا سوچیں، سامنے ایک طویل اور کٹھن صحرائی سفر تھا، دن کی چلچلاتی دھوپ اور سخت گرمی، پھر رات کی وہ گہری خاموشی، اور ان کی منزل تھی شام۔ چلتے چلتے قافلہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں موجود تھا۔ ظاہر ہے اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک ایسا تاریخی واقعہ پیش آنے والا ہے جسے بعد میں سیرت کی بڑی بڑی کتابوں میں محفوظ کر لیا جائے گا۔ مستند روایات میں اس راہب کا نام بحیرہ ملتا ہے۔ بحیرہ راہب کی دعوت۔ اب سوال یہ ہے کہ بحیرہ نے اس قافلے کو دعوت کیوں دی؟ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس نے باقاعدہ کھانا تیار کروایا اور قافلے والوں کو بلا بھیجا۔ دعوت ملنے پر قافلے کے تمام بڑے لوگ جمع ہونے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے دوسرے حصے میں پیچھے رہ گئے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے سامان اور اونٹوں کے پاس موجود تھے۔ جب بحیرہ نے دیکھا تو فوراً کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بس یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا۔ حیران کن نشانیاں۔ اب یہاں سے اس واقعے کا سب سے حیرت انگیز حصہ شروع ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی مستند روایت میں صاف ذکر ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور بحیرہ نے خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا۔ بات صرف بادل تک نہیں رکی، روایت میں کچھ اور نشانیوں کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے درختوں اور پتھروں کا جھکنا۔ اور پھر جب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قریب سے دیکھا تو اسے مہر نبوت بھی نظر آئی۔ یہ سب نشانیاں دیکھ کر بحیرہ نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے بے ساختہ کہا، یہ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور واضح الفاظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ یہ سن کر قافلے والے ہکے بکے رہ گئے کہ بھئی تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو بحیرہ نے بتایا کہ اس نے وہ نشانیاں دیکھ لی ہیں جنہیں وہ اپنے علم کے مطابق بہت اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ کوئی عام مسافر نہیں تھے۔ ایک انتہائی اہم حقیقت۔ اب ذرا رکیے، کیونکہ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس واقعے میں بہت سی ایسی تفصیلات بھی جوڑ دی جاتی ہیں جن کا اصل سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی انہیں صحیح بخاری کے نام سے شیئر کر دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ہماری اس وضاحت میں ہم جس بنیادی روایت پر مکمل اعتماد کر رہے ہیں وہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3620 ہے، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور امام ترمذی نے اسے باقاعدہ حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم صرف وہی بات کریں گے جو اس مستند روایت کی بنیاد پر ثابت ہے۔ اور اگر کسی اور سیرت کی کتاب میں کوئی اضافی یا مبالغہ آمیز تفصیل ملتی ہے تو ہم اسے قطعی صحیح حدیث قرار نہیں دے سکتے۔ دین کے معاملے میں تحقیق اور دیانتداری کا یہی تقاضا ہے۔ حضرت ابو طالب کو مشورہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ بحیرہ نے مشورہ کیا دیا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے سختی سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر شام کی طرف مزید آگے ہرگز نہ جائیں۔
اسے یہ اندیشہ تھا کہ اگر رومیوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سنگین بات سن کر حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں سے واپس مکہ روانہ کر دیا۔ ذرا غور کریں، یہ بظاہر ایک سادہ سا تجارتی سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسے حیرت انگیز اسباب پیدا فرمائے جنہیں آج ہم سیرت کے صفحات میں پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کا اصل سبق ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ مقصد صرف کوئی حیران کن طلسماتی قصہ سنانا نہیں ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کسی راہب کے پہچاننے کی محتاج نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ آخری نبی اور رسول ہیں۔ بحیرہ کا ان نشانیوں کو دیکھنا تو بس اس واقعے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم واقعات سن کر آگے بڑھ جائیں، بلکہ اصل کام یہ ہے کہ ہم سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہم سچ بولیں، امانت داری کا مظاہرہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں، معاشرے کے کمزوروں پر رحم کریں، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔